جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بہت ہی مشہور معروف آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں اور اس کو سب لوگ وقتاً فوقتاً موقع محل سے پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو جن کا یہ حال ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا۔ اس میں میری گفتگو کا موضوع نہ صبر ہے اور نہ صبر کی فضیلت، بلکہ اصل میں جسے استرجاع کہا جاتا ہے اہل علم کی زبان میں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو استرجاع کہتے ہیں۔ ہم اور آپ اس کلمے کو کہاں پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ تو ہمارے یہاں جو چلن ہے، رواج ہے، وہ یہی، کسی کے انتقال کی خبر سنی تو وہاں پڑھتے ہیں، یا عام طور سے کوئی بجلی چلی گئی، کوئی بڑی آفت آ گئی تو اس وقت پڑھتے ہیں، اور ایسے پڑھنے کی روایت بھی موجود ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت آتی تھی تو آپ استرجاع پڑھتے تھے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ چراغ بجھ گیا تو آپ اس کو پڑھنے لگے، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مصیبت ہے کیا؟ کہا کل ما یؤذی المؤمن فہو لہ مصیبت، جو بھی چیز مومن کو تکلیف دینا وہ مصیبت ہے، اور جب مصیبت آئے تو یہ پڑھنا چاہیے۔ اچھا، پڑھنا چاہیے لیکن سمجھنا نہیں چاہیے۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو کیا ہمارا دل اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے؟ کسی بھی مصیبت کے وقت، کسی بھی آفت کے وقت اس کو پڑھتے ہیں تو یہ جملہ صرف ایک رسمی جملہ ہوتا ہے جو ہماری زبان سے بس نکل جاتا ہے، یا ہمارے دل کی، ہمارے حالت کی آواز ہوتی ہے؟ تو اگر محض ایک رسمی جملہ ہے تو اس کا مطلب کہ ایمان میں کھوٹ ہے۔ یہ جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون در حقیقت یہ ایمان کی اصل ہے، توحید کی اصل ہے، اور اسی پر ہماری زندگی کا مکمل دار و مدار ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے، ذرا غور کریں۔ آپ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے، بہت بڑا دعویٰ ہے، ہم اللہ ہی کے لیے، ہماری ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اس بات پر یقین بھی ہے کہ ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس حقیقت سے بے خبر ہو کر اگر ہم پڑھتے ہیں تو حقیقت میں اس کی لذت اور اس کی کیفیت سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ جب آپ اللہ رب العزت کی توحید اور اس پر توکل کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے تب جا کر کے اس آیت کا مزہ ملے۔ اور در حقیقت یہ بنیاد ہے توکل ہی اور توحید کی۔ کہیں سے کوئی مصیبت آئے، کوئی بری چیز آپ پر نازل ہو، سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹا دینا، پھیر دینا، یہ اصل میں توحید کی حقیقت ہے۔ کیونکہ ایک مومن کا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کائنات کے اندر وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہر حرکت میں محرک وہی، ہر فعل میں اصل میں فاعل وہی ہے۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کرنے والا وہی۔ تو جب وہاں تک نہ پہنچے، اس کی معرفت نہ حاصل ہو تو بیکار ہے اس کا پڑھنا۔ تو یہ حقیقت میں توحید اور توکل کی بنیاد ہے جس کو ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں۔